رات کو اگر آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کی تقریر سنتے تو آپ سمجھتے کہ اس میں انجینئر کی روح آ گئی ہے. وہ جو مفتی پنڈی والے نے کہا تھا, پیورلی علمی باتیں کر رہے تھے, قرآن و سنت کی اہمیت کی. پھر صحیح بخاری کے وہ جو فضائل بتا رہے تھے کہ امام بخاری نے کس زبردست طریقے سے سارے معاملات کو چلایا اور کس طرح نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو ایک جگہ جمع کیا. منکرین احادیث کا وہ رد کر رہے تھے. لیکن مفتی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ختم بخاری کے موقع پر میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ عمل ایمان لانے کے بعد جو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے وہ نماز پڑھنا ہے, جس کے بارے میں قرآن میں آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرنا, دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. تو آج میں ختم بخاری کے موقع کے اوپر آپ کو صحیح بخاری سے نماز کا طریقہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لو سامو, بخاری شریف کے فضائل پہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے, ختم بخاری ہو رہا ہے. بخاری سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے. اب مجھے بتائیں اصل سنی کون ہوا؟ یہ تو ٹنی ہے, سن سنا کے سنی ٹنی. اگر واقعی صحیح سنی ہو تو قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم ہے, ان سے نماز کا طریقہ بتا دو. نہیں بتا سکتے. اور اس سے بڑی بات, یہ ہم پر قادیانی ہونے کا الزام لگاتے تھے. ہم نے بتایا کہ قادیانی تو تمہارے بھائی ہیں. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور ہم اور ہمارے سٹوڈنٹس بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے نماز کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین, جو ان کے غوث پاک نے بھی لکھا ہے غنیت الطالبین میں. اور ان سے بھی پہلے امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں ہے. غوث پاک کی 11ویں کھاتے ہیں, غوث پاک کے دھوبی کے قصے بیان کرتے ہیں, غوث پاک کے لوٹے کا قصہ بیان کرتے ہیں, غوث پاک کے مرغے کا قصہ بیان کرتے ہیں, لیکن غوث پاک کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے. اور الٹا مجھے کہتے ہیں چھوٹا مرزا, چھوٹا مرزا. کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جیلم میں جلوہ گر ہوں گے. لہذا ہمت کیجئے اور چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے. اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے. اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے. نماز تمہاری قادیانیوں والی نکل آئی. ہمارے سٹوڈنٹس تو کبھی قادیانیوں کی طرف جا ہی نہیں سکتے. وہ تو حنفی قادیانیت, حنفی بریلویت, حنفی دیوبندیت چھوڑ کر آئے ہیں یہاں پر. یہ بیسیکلی ڈنگ مارتے ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ اس کی کاسٹ ہے مرزا اس لیے کہتے ہیں. حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر چھوٹا کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا بڑا کون سا ہے جس کا میں چھوٹا ہوں؟ بتاؤ. غلام احمد قادیانی چونکہ مرزا فیملی سے تعلق رکھتا تھا اسے یہ بڑا مرزا کہتے ہیں اور مجھے چھوٹا مرزا کہتے ہیں. تو میں نے کہا تھا اگر تم نے مرزا کہنا ہے ضرور کہو, لیکن مجھے کہو بڑا مرزا, بڑا اعلی حضرت, کیونکہ تمہارے اعلی حضرت نے صرف مخالفین کی عبارتیں نکالی تھی, ہم نے تمہارے اعلی حضرت کی عبارتیں بھی نکالی اور اس کے بڑوں کی بھی نکالی. رہا یہ مرزا کاسٹ وہ ہمارا فخر ہے اللہ کے فضل سے. فیملی کے نام کو ذکر کرنا یہ نبی اسلام کی تعلیمات ہے, اسی لیے صحابہ کرام اپنے ناموں کے ساتھ اپنے قبیلے کا نام لکھتے تھے. ابو موسیٰ اشعری, اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری, غفاری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ہریرہ دوسی, یہ دوسی ان کے قبیلے کی نسبت ہے. اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہاشمی, علی ابن ابی طالب الہاشمی, ہاشمی قبیلے کی نسبت ہے. اب کوئی یہ کہے گا کہ جی اس پلانٹ ارتھ کا سب سے مردود ترین کافر جس کے خلاف پوری سورت نازل ہوئی, ایک ہی کافر ایسا ہے جس کے بارے میں اس کے نام کے اوپر سورت نازل ہو گئی ہے.
ابو لہب وہ نبی علیہ السلام کا چچا تھا، بنو ہاشم سے تھا. ابو لہب بھی ہاشمی اور رسول اللہ بھی ہاشمی، مولا علی بھی ہاشمی. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، جن منگولوں کے ہاتھوں تمہارے بزرگوں کی بربادی ہوئی اور وہ لیزر مار کے انہیں ختم نہیں کر سکے. حتیٰ کہ تمہارا تذکرۃ الاولیاء کا بڑا فرید الدین عطار 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں ہو گیا. اور آج منگولوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، جس نے تمہارے سارے بزرگوں کو ننگا کر دیا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ سلطنت عثمانیہ 600 سال تک اپنی کمزوری کے باوجود کون تھے؟ یہی تھے نا. سب کانٹیننٹ میں 300 سال تک مغلیہ حکومت رہی، جس سے ہم شرمندہ ہیں، لیکن بہرحال ایک مسلمانوں کی حکومت تو تھی.